آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ صبح و شام کے اذکار۔ دعا نمبر 6۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کرتے تو فرماتے: امسینا و امس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں یہ بھی فرمایا: لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے شام کی اور تمام عالم نے شام کی، اللہ کے لیے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کی رات کی اور اس کے بعد اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آج کی رات اور اس کے بعد کی اس کی برائی سے اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سستی اور بدترین بڑھاپے سے اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ اور جب صبح کرتے تو اس طرح فرماتے: اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی اللہ کے لیے۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ، اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ، رب اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اليوم وشر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اليوم وشر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اليوم وشر ما بعدہ، واعوذ بک من شر ما فی ہذہ اليوم وشر ما بعدہ، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، 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 رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر،
رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ترجمہ: اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم اللہ کے لیے صبح کی۔ والحمد للہ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ، اے میرے رب میں تجھ سے آج کے دن کے اور اس کے بعد کی اس میں بھلائی مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اے میرے رب میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ھذا الیوم و خیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم و شر ما بعدہ۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔